بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور جلیل القدر عظیم المرتبت صحابی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری پیاری سونی سونی حدیث پاک روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ہے ایسا جوان، ایسا شخص جو میری ان باتوں پر عمل کرے یا کم از کم آگے لوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگ اس کے اوپر عمل کریں۔ جناب ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں آگے بڑھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو سرکار دو جہاں سرور انس و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور آقا نے مجھے یہ 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا ابو ہریرہ ان کو پلے باندھ لو۔ وہ 5 باتیں ہیں ابو ہریرہ پاک نے حضور کی امت تک پہنچائیں، خود بھی عمل کیا اور امت تک بھی پہنچائیں۔ وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ آئیے جناب ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ باتیں قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، پھر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات کیا ہے؟ ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا دو جہاں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس پر راضی رہنا، تم بے نیاز ہو جاؤ گے۔ بے نیاز کا مطلب یہاں 2 طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق وسیع عطا کر دے گا۔ جب مالک کی رضا پر راضی ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری روزی میں برکت ڈال دے گا۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا تمہارے لیے مشکلات کو سہنا آسان کر دے گا۔ دوسری بات جو جناب ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کریم آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام باتوں سے دور رہنا عبادت گزار بندوں میں شمار ہوگی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے نمازی بنا دے۔ لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ یار نماز پڑھا کرو، یار روزے رکھا کرو، یار نیک کام کیا کرو، کہتا ہے جی بس دعا کریں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نسخہ بتایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نمازی بن جاؤ، اگر تم چاہتے ہو روزے دار بن جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے والے بن جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم سخی بن جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نیکوں والی عادات بن جائیں تو حرام باتوں سے دور رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیک بنا دے گا۔ تو نیک بننے کے لیے حرام کاموں سے، حرام باتوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، ریا سے، شراب سے، سود سے، رشوت سے، بدگوئی سے، بد زبانی سے، بد نگاہی سے ہمیں بچنا پڑے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبادت گزار بندوں میں شمار فرما دے گا۔ تیسری بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی وہ مومن بننے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے۔ اب ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، بلکہ ان کے دکھ بانٹو، ان کے کام کاج میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ، ان کی مشکلات کو آسان کرو۔ اگر وہ بھوکے ہیں تو ان کو کھلاؤ، پیاسے ہیں تو ان کو پلاؤ، اگر بیمار ہیں ان کی عیادت کرو، ضرورت مند ہے تو ان کی ضرورت کو پورا کرو، ان کی عزت کی حفاظت کرو، ان کے مال جان کی حفاظت کرو، ان کا تمہاری وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ اگر تم کر لو گے تو تم مومن بن جاؤ گے، گویا کہ ایمان کی حلاوت تمہیں نصیب ہوگی۔ یہ بات جو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کامل مسلمان بننا چاہتے ہو تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ عموماً ہمارے لیے یہی ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ میرا گھر اونچا ہو جائے، دوسرے کی اگر دیوار گرتی ہے تو گر جائے، میرے بچے انہیں ہر طرح کی فراوانی، ہر طرح کی آسانی، ہر طرح کی سہولت ملنی چاہیے، چاہے دوسرے کے بچے بھوکے مر جائیں، میرے کپڑے اعلیٰ ہونے چاہیے چاہے دوسروں کے لباس نصیب ہو یا نہ ہو، میری گاڑی یہ بڑی ہونی چاہیے چاہے دوسرے کی ٹانگیں بھی ٹوٹ جائیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ بات ہوئی تو تم کبھی کامل مسلمان نہیں بن سکتے۔ کامل مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو حضور کے دوسری امت کے لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ 5ویں چیز کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ بہت کہا نہ لگانا، کیونکہ دل کو مردہ بنا دیتا ہے کہا لگانا۔ تو آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ یہاں پر تھیٹر کھلے ہوئے ہیں، ہم
जाते हैं टिकटें भर कर और जाते हैं भंडों की जनाब हम बकवासें सुनते हैं जो झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर लोगों को हंसाते हैं, तो हम उनके झूठ के ऊपर उनकी गालियों के ऊपर खुश होते हैं। हम ऊंची ऊंची कह के लगाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊंची आवाज़ से कह का लगा कर ना हंसा करो, ये दिलों को मुर्दा कर देता है। आज यही वजह है कि दिल मुर्दा हैं, हमें कुरान सुनाई नहीं देता, आपके साथ हुस्न सलूक ख़त्म हो चुका, बहन भाइयों का एहसास ख़त्म हो चुका, अल्लाह रसूल का खौफ ख़त्म हो चुका, हराम हलाल का फ़र्क हमारे दरमियान रहा ही नहीं। ये वजह इसकी क्या है? हमारी आँखें तो हैं मगर दिल मुर्दा हैं, कान तो हैं मगर दिल मुर्दा हैं, हम चलते फिरते मुर्दे हैं। अल्लाह पाक हमें समझने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।